أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر پروردگار نے نعمت توحید اور نعمت اسلام کو مکمل فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں،
نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں کلمہ توحید پہ باقی رہے۔ کلمہ توحید کو اختیار کرنے کے بعد جنہوں نے ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا اور شرک پر ان کی موت نہ ہوئی ہو، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس بندے کی موت اس حال میں ہو، جس بندے کی وفات اس حال میں ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے آیت کریمہ کا وہی حصہ ہم نے پیش کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کلمہ توحید کے تقاضوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے۔ کلمہ توحید یقیناً اس روئے زمین کا عظیم تحفہ اور انعام ہے۔ اسی کلمے سے رب کی حقیقی مغفرت حشر کی عدالت میں ہم پا سکتے ہیں۔ ترمذی کی وہ حدیث قدسی آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم تو زمین بھر خطاؤں کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہو جا۔ اے ابن آدم زمین بھر خطاؤں اور سیاہ کاریوں کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہو جا، لیکن تو نے میرے ساتھ اگر کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو تو زمین بھر مغفرت اور رحمت لے کر میں تیری خدمت میں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی کی حقیقی مغفرت اس بندے کو حاصل ہوگی جس بندے نے اپنی زندگی کو توحید پہ گزارا۔ توحید اللہ کا انعام ہے دوستو۔ حقیقت میں جانتے ہیں جس توحید سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، جس کلمے کو ہم نے اور آپ نے اختیار کیا ہے، اس کلمے کی بڑی خوبی یہ ہے اسے انقلابی کلمہ کہا جاتا ہے۔ جس نے اسے اپنایا اس کی سوچ بدل گئی، اس کے اخلاق بدل گئے، اس کی زندگی بدل گئی، اس کے افکار و نظریات بدل گئے، اس کے کاروبار اور تجارت کرنے کا انداز بدل گیا۔ زندگی کا طور طریقہ اسی کلمے سے بدلتا ہے دوستو۔ حقیقت میں دیکھیں، آپ دل سے اس کلمے کو اپنائیے، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد حقیقی مزہ زندگی گزارنے کا انسان پاتا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ نعمت صحابہ کو نصیب ہوئی، یہ نعمت صحابہ کو نصیب ہوئی، کلمہ کو اپنایا، مرتے دم تک اس پہ قائم و دائم رہے، اللہ نے ان کی ہدایت کی سرٹیفکیٹ دی۔ کہا اللہ نے سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ صحابہ جس قدر ایمان لے آئے، کلمہ توحید کو اپنانے کے بعد ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو آپ دیکھیے، وہ توحید سے سرشار ہوگا، وہ توحید سے ان کی زندگی عبارت ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، جیسے یہ صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، صحابہ سے اللہ مخاطب ہے، جیسے تم ایمان لائے، جیسے تم توحید پہ قائم ہو، اگر یہ اللہ کے بندے بھی توحید اور ایمان پہ برقرار رہیں تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یہ بھی ہدایت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے دوستو، اللہ کا کرم ہے، اربوں کھربوں کی آبادی میں
پروردگار نے مجھے اور آپ کو اس نعمت سے نوازا، یہ رب کی بڑی مہربانی ہے۔ اے اللہ تیرا ہی کرم ہے، توحید پہ ہم قائم ہیں، کلمہ توحید پہ ہم برقرار ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں جہاں ہر طرف فتنے پوری طرح سے امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہیں، ایسی نازک گھڑی میں پروردگار نے مجھے اور آپ کو توحید پہ برقرار رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اے اللہ مرتے دم تک اس توحید پہ ہم سب کو باقی رکھ، اور اے پروردگار جو بندے اور جو تیری بندیاں اس کلمے سے محروم ہیں، اے اللہ تو انہیں اس کلمے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو اپنا لیا ہم نے توحید، زبان سے اقرار کر لیا، دل سے ہم نے اس کی تصدیق کی، اب سوال یہ ہے کیا یہ کلمہ توحید میرے اور آپ کی زندگی میں اثر انداز ہو رہا ہے؟ مختصر وقت میں 3 پہلوؤں کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انقلابی کلمہ ہے یہ، اس کلمے کا اثر میرے اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نظر آنا چاہیے۔ بس میں 3 پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے، اس کلمے کو انقلابی کلمہ ہم کہتے ہیں، تو جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ جب بندہ کلمے کو اپناتا ہے، جسے موحد ہم کہتے ہیں، کلمے کو اختیار کرنے والا، کلمے کا اقرار کرنے والا، کلمے پر زندگی بسر کرنے والا موحد کہلاتا ہے۔ آپ موحد کو دیکھیں، کلمہ توحید کو اپنایا، کتاب و سنت پہ وہ قربان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کلمہ توحید کا جو انقلابی اثر نظر آتا ہے میرے اور آپ کے عقیدے میں نظر آتا ہے، میرے اور آپ کے سلوک میں نظر آتا ہے، میرے اور آپ کے منہج میں نظر آتا ہے۔ اپنانے سے پہلے آپ کا منہج کیا تھا؟ اپنانے سے پہلے آپ کی سوچ کیا تھی؟ اپنانے سے پہلے آپ کے افکار کیا تھے؟ یہ معنی نہیں رکھتے۔ اپنانے کے بعد میرے اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ اور اس کلمہ توحید کا اثر یہ ہے دوستو، بندہ کتاب و سنت کا شیدائی ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے دوستو، آج ضرورت ہے۔ ہر طرف دین کے نام پر لوگ دین سے لوگوں کو ہٹانے کی سازش کر رہے ہیں، دین کے نام پر لوگ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسے نازک دور میں ضروری ہے کہ ہم اور آپ خالص دین سیکھیں، خالص دین پر برقرار رہیں، اور خالص دین کی ترویج و اشاعت میں اپنے تن من دھن کی بازی جو ہے لگا دیں، کتاب و سنت پہ ہم قربان ہو۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، ہم اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھیں۔ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم مولانا، جب بات آئے گی کتاب و سنت کی ہم اس پہ قربان ہوں گے۔ نہیں اللہ کے بندو، یہ کلمہ اپنا اثر وہاں نہیں دکھا رہا ہے۔ جس انداز سے اس کلمے کو قبول کرنا چاہیے ہم نے قبول نہ کیا، اسی لیے آپ دیکھ لیجئے زندگی کے بہت سارے معمولات ایسے ہیں وہاں یہ بات ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، بھائی یہ دین کے خلاف ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ خلاف سنت ہے، اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ راہ شرک ہے، اس سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم موحد ہیں۔ نہیں اللہ کے بندو، صحابہ کی زندگی پڑھیے گا، صحابہ کی زندگی پڑھیے گا، اللہ کے نبی نے اس کلمے کے ذریعے ان کے نفوس اور ان کے دلوں کی آپ نے کیسے تربیت فرمائی، سب کچھ قربان اس کلمے پر۔ اللہ اکبر۔ انسانی زندگی میں سب سے محبوب شے اس کی جان ہوتی ہے۔ انسان ہر ایک سے کمپرومائز کر سکتا ہے، اپنی جان سے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اپنی جان کی بازی نہیں لگا سکتا۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے گا آپ، اللہ اکبر، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا دوستو، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کلمے کو یہ سبحان اللہ قبول کیا، فوری طور پر اس کا اثر یہ نظر آیا کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید پڑھیے گا آپ، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین واقعہ نقل کیا، ہم اور آپ اچھی طرح سے اس واقعے کو جانتے ہیں، اور ہمارے اس موضوع کے لیے واقعہ بہت موضوع اور مناسب ہے۔ جانتے ہو واقعہ ہم اور آپ جو جانتے ہیں اچھی طرح سے، فرعون کے جادوگروں کا واقعہ۔ جب میدان میں مقابلہ ہو رہا تھا، مقابلے کی تیاریاں چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہے، معجزہ اور جادو کے درمیان مقابلہ ہے۔ ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے مقابلہ اور کمپٹیشن کا اللہ نے نقشہ بیان کیا۔
جادوگر جو اپنی جادوگری میں ماہر تھے، جو اس فن کے استاذ تھے، سب وہاں جمع ہو گئے. اور جب میدان میں اتر رہے تھے، جادوگروں نے فرعون سے پوچھا ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین. اے بادشاہ فرعون بتاؤ تو صحیح، اگر ہم اس میدان میں کامیاب ہو جائیں، موسیٰ کو مغلوب کر دیں، ہم غالب آ جائیں، ہمارا انعام کیا ہوگا، ہمارا اجر کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین، اگر تم کامیاب ہو جاؤ تو تم میرے قریب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، میرے مقرب لوگوں میں سے تم ہو جاؤ گے. یہ بہت بڑا انعام تھا جس کا اعلان فرعون نے اپنے جادوگروں کے سامنے کیا. انقلابی کلمہ ہے دوستو یہ، اللہ اکبر، یہ انقلابی کلمہ ہے. میدان میں مقابلہ ہوتا ہے، تفصیلات ہم جانتے ہیں. مقابلے میں معجزہ نے جادو اور جادوگروں کو مغلوب کر دیا. اللہ کی نشانی ہے یہ معجزہ، اس معجزے نے جادوگروں کو مغلوب کر دیا. اور قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ. جیسے ہی جادوگروں کو احساس ہوا جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں یہ کوئی عام جادو نہیں بلکہ یہ تو معجزہ ہے جو رب کی جانب سے عطا کردہ ہے، فوری طور پر سجدے میں گر گئے اور ایمان کا، کلمہ توحید کا انہوں نے اقرار کیا. موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اقرار اور دعویٰ کیا. اس موقع پر فرعون نے دھمکیاں دی، مخالف سمت ہاتھ پیر کاٹ دینے، سولی پر چڑھا دینے کی دھمکی دی. اس موقع پہ جانتے ہیں ابھی آئے تھے فرعون کے پاس، اپنی لالچی کو انہوں نے ظاہر کیا، لیکن جیسے ہی کلمے کو قبول کیا دلوں کی دنیا بدل گئی، دلوں کی دنیا بدل گئی. فرعون دھمکی دے رہا ہے، قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. اللہ اکبر، یہی ایک موحد کا کردار ہوتا ہے. دوستو فرعون کے جادوگروں نے کہا پروردگار نے ہدایت سے نوازا ہے، توحید سے نوازا ہے، ایمان سے نوازا ہے، اس ایمان پر اے فرعون ہم ہرگز کسی چیز کو ترجیح نہیں دیں گے اور کسی چیز سے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، یاد رکھنا اے فرعون تو جو چاہے بگاڑ لے، تو صرف ہماری دنیا بگاڑ سکتا ہے، ہماری آخرت نہیں بگاڑ سکتا. یہ اثر ہوتا ہے دوستو توحید کا، یہ ایمان کا اثر ہوتا ہے. اللہ کی خاطر بدعات کو چھوڑیے، اللہ کی خاطر شرک سے باز آئیے، اللہ کی خاطر توحید کا ماحول قائم کیجئے. کتاب و سنت کی کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جائے، دل و جان سے اسے قبول کیجئے، اور اس کے پیچھے اگر ہماری کوئی پرانی ادا کو قربان کرنا پڑے تو قربان کیجئے گا، نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑے تو قربان کیجئے گا. اور اس فرمان پہ یقین رکھیے گا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، جو بندہ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی خاطر بدعت چھوڑیے، اللہ کی خاطر آپ گناہوں کو چھوڑیے، اللہ کی خاطر آپ کتاب و سنت کے خلاف جو زندگی آپ بسر کر رہے ہیں اسے چھوڑیے گا، اللہ سے مانگیے گا، کتاب و سنت کا سوال اللہ سے کیجئے گا، اس کلمہ توحید کا سوال اللہ سے کیجئے گا، اس کا اثر نظر آئے میرے اور آپ کی زندگی میں. اللہ اکبر. قربان جائیے اس صحابی رسول پر جو وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث سے اسے نکال دیا اور کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی مرد حضرات نہیں پہننا چاہیے، آپ نے اسے نیچے ڈال دیا. اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور وہاں پر صحابہ موجود تھے بعض، انہوں نے کہا لے لیجئے اور اپنے استعمال میں، دیگر استعمال میں لا لیجئے. کیا کہا اس صحابی رسول نے؟ لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جسے اللہ کے نبی نے پھینکا ہو میرا دل اور میرا من یہ گوارا نہیں کرتا ہے میں اسے اپنے ہاتھ میں لوں. آج دوستو صبح اور شام کتنی ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، رب کو ناراض کر رہے ہیں، توحید کا راستہ ہم چھوڑ رہے ہیں، ایمان کے خلاف کام کر رہے ہیں.
پھر بھی دل میں احساس نہیں، پھر بھی دل میں احساس نہیں، پھر بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے، یہ انقلابی کلمہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی لیے دوستو توفیق کا سوال کیجئے گا۔ توفیق بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا، توفیق بڑی نعمت ہے۔ اور جب جمعہ کے دن ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں نا اللہ کے گھر میں، یہاں پر سبحان اللہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں پر فیصلے سبحان اللہ نازل ہوتے ہیں۔ اٹھنے سے پہلے بہت سے ایسے لوگ جن کے دل مختلف سمت بکھرے ہوئے تھے، ایسے دلوں کو ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے، ایسے لوگوں کو کتاب و سنت کی توفیق مل جاتی ہے، جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے پھر بھی اس سے باز نہیں آتے۔ اب دیکھ لیجئے گا جس موسم اور ماحول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، دسمبر کے بالکل آخری عشرے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، کرسمس کا موقع ہے، تجارت اور کاروباری تعلقات کی بنیاد پر کتنے اللہ کے بندے ہیں، مسلم تاجر حضرات ہیں جو اس تہوار میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ احساس ہی نہیں دوستو، علماء نے اسے حرام قرار دیا ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے تہوار میں ایک تو آپ شرکت کریں، یا نہیں تو بذریعے واٹس یا بذریعے ای میل آپ ان کی خدمت میں ان کے اپنے تہوار کو لے کر مبارکبادی پیش کریں۔ کہا جائے تجارتی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، آپ تاجر ہیں، اس سے پہلے آپ ایک مسلمان تاجر ہیں، نہ بھولنا۔ آپ ایک کاروباری ہیں، ایک مسلمان کاروباری ہیں، آپ پڑوسی ہیں، آپ ایک مسلمان پڑوسی ہیں، آپ دوست ہیں، آپ ایک مسلمان دوست ہیں۔ اسے نہ بھول جانا دوستو، اسے نہ بھول جانا۔ اس لیے اللہ کے بندے، بعض اللہ ہدایت دے، ایسے موقع پر سوشل میڈیا میں اپنے غیر مسلم دوستوں کو کرسمس کی مبارکبادی دیتے ہیں، اور نیو ایئر کے موقع پر اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، سٹی میں بسنے والے آپ حضرات و خواتین اچھی طرح سے جانتے ہیں کیسی بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ ایک دور تھا یورپ میں ایسی خبریں سنتے تھے، یورپ میں ایسی خبریں سنتے تھے۔ آج ہندوستان کی بہت ساری سرزمینیں ایسی ہیں جہاں پر ایسی بے حیائیاں نیو ایئر کے موقع پر منائی جاتی ہیں۔ اللہ ہدایت دے دوستو، یاد رکھنا یہ میرے اور آپ کے دین میں شامل نہیں۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ اوروں سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا تعلق بھی انہی میں سے ہو جائے گا، اس کا تعلق بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے دوستو، اس انقلابی کلمے کو ہم نے اختیار کیا ہے، اس انقلابی کلمے کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے اندر حوصلہ بڑھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا موحد کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آپ سیرت پڑھیے گا، مکی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، مایوس نہ ہوئے، تقدیر کے خلاف انہوں نے کوئی کام نہ کیا، جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ پر ایمان اتنا مضبوط رہا، مدینے کی صبح کا انہوں نے انتظار کیا، کامیابی کی صبح کا انہوں نے انتظار کیا۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے اپنے ایمان سے کمپرومائز کر لیتے، اپنی توحید سے کمپرومائز کر لیتے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اور موحد ہیں۔ نہیں، یہ توحید کا کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، امید چاہیے، امید چاہیے۔ اور ہندوستان کے اس ماحول میں ضروری ہے کہ ہم اور آپ پر امید زندگی بسر کریں۔ آج حالات ناگفتہ صحیح، اپنے دین پہ قائم رہیں، اپنے دین پہ قائم رہیں، اور اپنے سبحان اللہ اپنی پہچان کو باقی رکھیں۔ مدینے کی صبح جو نمودار ہوئی، ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے حق میں وہ صبح ضرور نمودار ہوگی، وہ صبح ضرور روشن ہوگی۔ یہ تاریک دن چھٹیں گے، یہ تاریک بادل ختم ہوں گے، ایک روشن مستقبل ضرور نمودار ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی توحید اور اپنی ایمان پہ برقرار رہیں۔ اور آخر بات یہ ہے دوستو، اس کلمہ توحید کا اثر یہ ہوتا ہے بندہ خود غرض نہیں ہوتا، بلکہ اپنوں اور اوروں کی یہ فکر کرتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خود غرض نہیں، کہ میری زندگی ٹھیک اس پر ہم گزارا نہ کریں۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے گا، طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے فوری بعد اپنی قوم کی فکر کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کتاب و سنت پہ ہیں،
ہم اور آپ توحید پہ ہیں. کیا ہم نے اپنے خاندان کی فکر کی؟ کیا ہم نے اپنوں کی فکر کی؟ صرف شکایت کرتے ہیں مولانا ہمارے خاندان کے لوگ بدعات میں مبتلا ہیں، خرافات میں مبتلا ہیں. بھائی کہاں آپ نے دعوت دی؟ کہاں آپ نے سمجھایا؟ کہاں آپ نے اللہ سے مانگا اے اللہ میرے خاندان والوں کو ہدایت دے، میرے پڑوسیوں کو ہدایت دے، میرے محلے والوں کو ہدایت دے، میرے دوستوں کو ہدایت دے. دوستو یہ کلمہ ہمیں دوسروں کے لیے جینا سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے تڑپنا سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے مر مٹنا سکھاتا ہے. اور ہدہد کا واقعہ ہمارے ذہن میں ہوگا. قرآن پڑھیے گا جب ہدہد پرندہ جب قوم سبا جاتا ہے، سبا میں اس نے سبا کی ملکہ کو دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا. انی وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، اوروں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو ہدہد پرندہ پریشان ہو گیا. اس قوم کی فکر کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے پاس اس تڑپ اور دعوت کے جذبے کے ساتھ شکایت کو لے کر پہنچا. ایسے مجھے اور آپ کو بھی یہ رول ادا کرنا چاہیے. آئیں علماء ہیں یہاں پر، مولانا میرے خاندان کے بعض احباب ہیں، آپ آئیے گا، انہیں توحید سمجھائیے گا، کتاب و سنت سمجھائیے گا، علماء سے آپ جو ہے خدمت حاصل کیجئے گا. اللہ کی قسم یہ علماء تیار ہیں، آئیں گے اور آپ کے گھر کو، ماحول کو، خاندان کو توحید سے آباد کریں گے انشاءاللہ. ضروری ہے دوستو وہ فکر میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے. ہم فکر کریں، اپنوں کی بھی فکر کریں، اوروں کی بھی فکر کریں. ہندوستان کی سرزمین میرے اور آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے. بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ توحید پہ لانے کا ایک سنہرا موقع ہے. وطن کی فکر کرنا داں، وطن کی فکر کرنا داں، مصیبت آنے والی ہے. تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں، اللہ کی مدد آئے، خود کو توحید پہ قائم رکھنا ہوگا، کتاب و سنت پہ قربان ہونا ہوگا، ماحول کو بدلنے کی فکر کرنی ہوگی، اللہ سے مانگنا ہوگا، تبھی حالات بدلیں گے. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے اور آپ کو اس نعمت توحید پر مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ خاندان کے احباب، محلے کے احباب، معاشرے کے احباب جو راہ توحید سے منحرف ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توحید سے قریب کر دے، کتاب و سنت سے پروردگار انہیں قریب کر دے. توحید سے، کتاب و سنت سے سچی محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہر بلا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سازش کرنے والوں کی سازش و مکاری سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہندوستان میں پروردگار مدارس و مساجد کی حفاظت فرمائے، موحدین کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی پروردگار حفاظت فرمائے. جو جس کسی فیلڈ میں پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو صحت کو لے کر، طبیعت کو لے کر، بیماری کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. اللہ ان کی زندگی میں عافیت کے فیصلے فرمائے، عافیت کا صحیح راستہ اختیار کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. اور اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، ہماری سوچ کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. جب میرے اور آپ کا خاتمہ ہو اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے، کتاب و سنت پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الهند، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.